السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس. آج کا جو سیشن ہے اس کا ٹاپک ہے ایکسپلورنگ فیمنزم پرسپیکٹیو اینڈ کریٹیک، اور اس کو ہم ایک سوشل پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے. آج کے پریزنٹر کا نام ہے رضیہ تسکین، جو کہ کمیونٹی 23 اور گروپ 15 سے ہے. جی تو اوور ٹو یو رضیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ٹاپک ہم نے آج ایکسپلور کرنا ہے وہ ہے فیمنزم کو ایکسپلور کریں گے ہم، اور اس کے اوپر کرٹیک اور اس کی پوری ہسٹری فیمنزم کی پڑھیں گے کہ کیسے یہ بگن ہوئی. ٹیبل آف کانٹینٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ٹائم لائن بن جائے کہ ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے اس کو، اور کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس سیشن کے پرپز کو ڈسکس کریں گے کہ آخر اس سیشن کے پرپز کا کیا مقصد ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آپ کیا جسٹ کیا لے کر جائیں گے، کیا بینیفٹ ہوگا پاسبل اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کا. اس کے بعد ہم نے ہسٹری آف فیمنزم پڑھنی ہے. سب سے پہلے ہم بگن کریں گے کہ کہاں پر یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. اس کے بعد ویوز آف فیمنزم پڑھیں گے، جو کہ اس کی پروگرس ہے کہ کس طرح سے یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ پورے گلوب میں سپریڈ ہوئی ہے، جو کہ 4 ویوز ہیں اپ ٹل ناؤ. اس کے بعد ہم نے ان کمپیریزن جو ہم ٹائم لائن پڑھیں گے، جس ٹائم لائن کے دوران فیمنزم کو سپریڈ ہوا ہے اور پروگرس ہوا ہے آفٹر سٹارٹنگ، ہم دیکھیں گے کہ اسلامک سوسائٹیز میں کیا پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو فیمنزم کی موومنٹ تھی یہ مسلمانوں کی جو مسلم کنٹریز تھیں ان کی سوسائٹیز میں بھی سپریڈ ہو گئی ہے. جب ہم یہ کمپیریزن پڑھ لیں گے، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے، ہسٹوریکل فیکٹس لے لیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی اسلام اور فیمنزم کو اکثر اوقات ایک دوسرے کے سامنے کیوں اگینسٹ کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر فیمنسٹ موومنٹس میں اکثر کیوں اسلامک جو ایک سسٹم ہے اس کو اندر جو جینڈر رول ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا کیا ان کے اندر کور ڈائمینشنز میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں. ہم ان دونوں کی کور ڈائمینشنز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا بیسک ڈفرینسز ہے اس کے اندر، جس میں پھر اسلامک رول ماڈل آ جائے گا، اور ایک کوائن جو ٹرم کوائن کی گئی ہے اسلامک فیمنزم، اس کی کیا ریالٹی ہے اور کیا اس کی ورتھ ہے. اور پھر ہم ایٹ دی اینڈ وے فارورڈ پڑھیں گے کہ ایز این انڈیویجول آف دا سوسائٹی ہمارا کیا پرپز ہے اس چیز کو سمجھنے کا، اور کیا ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرپز آف دا سیشن. فیمنزم اور ویمن رائٹس ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو لے کر بہت زیادہ ایکٹیویزم بھی کیا جاتا ہے، بٹ ڈسپائٹ دیٹ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہی چیز کہ آپس میں اسلام کی جو ویلیوز ہیں، جو ایک پورا سسٹم ہے، اس کو لے کر کنفیوژن کی ہوتی ہے جنریٹ. اور پھر فیمنزم بھی ایک ہمیں جو ڈفرینٹ پارٹس میں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ پورشنز میں ہمارے اوپر جو ڈیٹا بمبارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس سے ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں، بٹ وہ ایک ہمارے ذہنوں میں ایک آئیڈینٹی نہیں بنا پا رہی ہوتی دونوں ہی چیزیں. اور دونوں چیزیں ہماری آئیڈینٹی کو ایز اے فیمیل اور میل اتنا کنفلکٹ کا شکار کر دیتی ہیں کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سیشن کا پرپز یہ ہے کہ اس فاؤنڈیشن کو، اس بیسس کو سمجھا جائے جس پہ اسلام ہمیں جینڈر رولز پرووائڈ کرتا ہے، اور ہم اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ایکچولی فیمنزم کی کیا ہسٹری ہے جہاں سے وہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے، اور کن ویوز اور پروسیسز کے تھرو ہم تک پہنچی ہے، تاکہ ہم دونوں چیزوں کو الگ کر سکیں. اور ایک تیسری چیز جو رول پلے کرتی ہے بہت زیادہ، وہ ہر معاشرے کا، ہر سوسائٹی کا کلچر ہوتا ہے. ہر معاشرے کی اپنی کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں. کیسے یہ تینوں انٹرمنگل ہوئی ہوئی ہیں چیزیں، اور ہمارے ذہنوں میں آئیڈینٹی کرائسس بن رہے ہیں ریگارڈنگ جینڈر رولز. تو یہ ایک پرپز ہے تاکہ ہم جب بھی نیکسٹ ٹائم اس چیز کو سمجھیں، فیمنزم کا لفظ سنیں، یا ہمیں اسلام کی جو ویلیوز اور پروسیس ہیں ان کا اتنی اسٹرانگ آئیڈینٹی بلٹ اپ ہو جائے کہ ہمارے ذہنوں میں ہماری کوئی آئیڈینٹی نہ ہو. جب ہم نے اس پہ بات کرنی ہو تو ہم ایک کنفیوژن کا شکار نہ ہو، ہمارے پاس ایک پراپر فاؤنڈیشن ہو. تو نیکسٹ سلائیڈ پر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری آف فیمنزم. اب تو آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ پرپز ہر سلائیڈ پہ، ہر پروسیس کے تھرو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ایکچولی فیمنزم کو بھی اسٹڈی کریں گے تھرو آؤٹ، تاکہ ہم صرف جو ہم پر بمبارڈ کیا جا رہا ہے نالج، اس کے بیس پر نہ لے کر چلیں اور اپنی ایک اوپینین نہ بلڈ کریں، بلکہ پراپر ہمیں نالج ہونا چاہیے. تو ہسٹری آف فیمنزم کی ارلی روٹس کیا ہیں اس موومنٹ کی؟
بیسیکلی سب سے پہلے جب انلائٹنمنٹ شروع ہوئی ہے، انلائٹنمنٹ ایک ایسا پیریڈ تھا جب ویسٹ میں، یورپ میں بہت زیادہ ڈارک اور جہالت کی ایجز کے بعد لوگ دوبارہ واپس ریسرچ اور لٹریچر اور جو ہے نا وہ اس کی طرف آ رہے تھے. سائنس میں ہر پارٹ آف لائف میں جو ہے وہ پروگرس ہوئی ہے. اسی طرح سے لٹریچر رائٹنگ میں بھی بہت زیادہ پروگرس ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ لکھنا شروع کیا، بہت نیو پولیٹیکل اینڈ سوشل تھیریز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ اس والے دور کے اندر ہی عورتوں نے بھی لکھنا شروع کیا ایز آتھرز. اس سے پہلے بہت زیادہ یورپ میں، ویسٹ میں ہمیں بہت زیادہ ڈارک ایجز نظر آتی ہیں جس میں عورتوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ان کی کوئی خاص آئیڈینٹی نہیں ہے، رائٹس الاٹ نہیں ہے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ سپریشن ہے ایک طرح سے. اور اوور آل بھی پوری کی پوری سوسائٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ جہالت کا شکار تھیں. لیکن جب انلائٹنمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو بہت زیادہ لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں ایک ٹاپک جس کے اوپر بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، عورتیں، خواتین لکھتی ہیں. فرانس کے اندر بہت زیادہ رائٹرز، آتھرز نکل کر آتی ہیں، تو وہ انلائٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ تھیریز سامنے آتی ہیں. اس کے بعد اس ٹائم پر، جس ٹائم انلائٹنمنٹ کا دور چل رہا تھا یورپ میں، ساتھ ساتھ ہی امریکہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ امریکہ کے اندر انڈیپینڈنس کی جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس چل رہی تھی. چونکہ امریکہ ایک کالونی تھی برٹش کی، وہاں سے برٹشر سے انہوں نے آزادی حاصل کی. اپنی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد انہوں نے اپنی آزادی حاصل کر لی. جب انہوں نے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اسٹڈی کرے امریکہ کی ہسٹری کو، تو آپ کو اس میں سلیوری کا ایک بہت بڑا ایشو نظر آتا ہے. تو وہاں پر افریقن سلیوز تھے، اور امریکہ جو تھا وہ پورشنز میں ڈیوائیڈڈ تھا. ہاف امریکہ جن کو سلیوری کی ضرورت تھی وہ کہتے تھے کہ ابولش نہیں ہونی چاہیے سلیوری. ان کو کوئی رائٹس نہیں تھے، پولیٹیکل رائٹس نہیں تھی، ان کو ایز اے ہیومن نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ان کو کوئی رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. ایون ان کو پاپولیشن میں اور ووٹ وغیرہ والی چیزوں میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا. سو وین وار آف انڈیپینڈنس ہیپنڈ اینڈ دے ون دا وار، اس کے بعد انہوں نے ابولیشن سٹارٹ کی. بیسیکلی سلیوری کو ابولش کرنے کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. اس دوران جو ہے وہ فیمنزم کا بھی ایک رول سٹارٹ ہوا، اور وہاں سے جو ہے وہ دو کویکرز تھیں. بیسیکلی اٹ واز اے ریلیجن. کویکر جو کہ پریچرز تھیں، کویکرز تھیں، اور وہ پریچرز تھیں، دو ویمن، جو کہ بیسیکلی سلیوز کی رائٹس کے لیے، ان کی فریڈم کے لیے نکلی باہر. اینڈ دے وانٹیڈ ٹو انٹر اے پروٹیسٹ، یا پھر کوئی ایک میٹنگ تھی ویئر دے وانٹیڈ ٹو انٹر، بٹ دے ور ناٹ گیون دا انٹری، کیونکہ بیسڈ آن وٹ دیٹ دے ور فیمیلس، تو ان کا کوئی رول نہیں ہے پولیٹیکل موومنٹس میں. دیٹس وین دے اسٹارٹیڈ ڈیکلریشن. انہوں نے ایک میٹنگ اسٹارٹ کی، انہوں نے ایک موومنٹ کو اسٹارٹ کیا. صرف ایک چھوٹے سے سینیکا فالز، نیو یارک کا ایک ٹاؤن تھا جہاں پر انہوں نے یہ چیزیں اسٹارٹ کی، اور انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نکالا. جیسے اس وقت کانسٹیٹیوشن ان کا بن رہا تھا، تو اسی وقت ان کے جو ہے وہ انہوں نے بھی اسی پیٹرن کے بیس پہ ڈیکلریشن آف سینٹیمنٹس نکالی، ایک ڈاکیومنٹ نکالا. اور پھر اس طرح یہ موومنٹ سوشل موومنٹ کے طور پہ سٹارٹ ہوئی، اور پھر بلٹ اپ ہوتی گئی. یہ تھی اس کی ہسٹری جہاں پر یہ فیمنزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے. اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پروگرس کیسے ہوا ہے. سٹارٹ تو ہو گیا ایک موومنٹ، ایک پوائنٹ تھا ہسٹری میں جب یہ سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد یہ کیسے تھرو آؤٹ ہسٹری ٹریول کیا اور پروگرس کیا، ناٹ اونلی تھرو آؤٹ امریکہ بلکہ آلسو تھرو آؤٹ دا گلوب، کیسے فیمنزم اسپریڈ ہوا ہے. تو اب آپ نے ایک یہ ذہن میں رکھنی ہے، جب ہم 4 ویوز آف فیمنزم سٹارٹ کریں گے تو بیسیکلی یہ ساری کی ساری چیز رائٹس کے اوپر ہے، کہ وہ اپنے بیسک ہیومن رائٹس ڈیمانڈ کریں گے، اور کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کے تھرو اپنے آپ کو ایز اے ہیومن، اپنے رائٹس جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے. اب یہ آپ نے سوسائٹی کی تصویر اپنے ذہن میں یاد رکھنی ہے ٹل اینڈ آف دا پریزنٹیشن، کیونکہ ہم جب اسلام کی سوسائٹیز کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ایک کانسٹیٹیوشن، ایک جو سسٹم اسلام ہے، وہ ایک آلریڈی چیز وہاں پر موجود تھی. سو وین یو کمپیئر اور وین یو اسٹڈی ایکچولی اسلامک سوسائٹیز، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم وہاں پر آلریڈی موجود ہے جو کہ انشور کر رہا ہے پروٹیکشن اینڈ ہیومن رائٹس آف بوتھ جینڈرز. تو یہ فرسٹ ویو میں جب انہوں نے سٹارٹ کی، تو چونکہ وہ سب سے پہلے یہ پیرالل چل رہی تھی افریکنز کے رائٹس پر. سفریج موومنٹ سب سے پہلے افریکن کی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ انہیں کاؤنٹ کرنا تھا، سلیوز بہت زیادہ تھے، اور ووٹ میں آپ کو پتہ ہے کاؤنٹنگ میٹرز، تو نمبرز میٹر کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے سلیوری کے ایبولیشن کی چیز میں بھی، وہ سفریج موومنٹ ہے. سفریج موومنٹ سے مراد ہے رائٹ ٹو ووٹ.
تو جو وومن رائٹس کی ایک یہ ایکٹیویزم سٹارٹ ہوا، ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنائی گئیں اس کے اوپر. نہ صرف وہ لوگ جو فیمنزم کے آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے تھے، بلکہ جو سلیوری کے ایبولیشن کی بھی بات کرتے تھے، وہ پورا کا پورا ایک ہاف آف دا امریکہ تھا، وہ بھی اس چیز کی سپورٹ میں چلا گیا، کیونکہ پھر بالکل دونوں پیرالل چیزیں تھیں. افریکنز دین وائی ناٹ وومن، تو انہیں بھی رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی جو چیز سٹارٹ ہوئی، انہوں نے رائٹس ڈیمانڈ کرنا شروع کیے. ان آرگنائزیشنز نے، ان آتھرز نے، بہت زیادہ آتھرز نے اس چیز کے اوپر لکھنا شروع کیا. تو وہ سب سے پہلے رائٹ ٹو ووٹ تھا، انہوں نے وہ ڈیمانڈ کیا. ساتھ ساتھ جو فرسٹ ویو تھی، بیسیکلی ویوز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ٹائم پیریڈز ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز ملیں گے، اور ان ٹائم پیریڈز کے دوران ان کی سرٹن ڈیمانڈز ملیں گی جو کہ وہ تھرو کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈ کر رہے تھے. پھر ایونچولی جب وہ والی ڈیمانڈز فلفل ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والی ویو جو ہے وہ اینڈ ہوگی، اینڈ دین نیکسٹ ویو بگنس. تو فرسٹ ویو کا ٹائم پیریڈ 1830 ٹو 1963 ہے. یہ رفلی کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم کسی بھی موومنٹ کا ایگزیکٹ سٹارٹ ایئر اور اینڈ ایئر نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ٹائم پیریڈ اینڈنگ والا تو صحیح ہے، کیونکہ بالکل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی کانسٹیٹیوشنلی ان کی امینڈمنٹس کے تھرو ڈیمانڈز مانی گئی تھیں. تو انہوں نے سفریج موومنٹ کے اوپر کام کیا، ایجوکیشن کے رائٹس مانگے، کیونکہ جو ایجوکیشن تھی وہ ویمن کو ایک سرٹن ایجوکیشن اس یورپ میں اور اس سوسائٹی میں دی جاتی تھی. یہ کمپیریزن اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ کس قسم کی سوسائٹی ہے اور کیا رائٹس ہیں جہاں پر فیمنزم کی موومنٹ جنم لے رہی ہے. اس کے بعد پراپرٹی اون کرنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا. وہ چاہے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے ہو جائے تو وہ کوئی بھی پراپرٹی کا حصہ عورت کے پاس نہیں آ رہا تھا. نہ وہ کوئی پرچیز کر سکتی تھی، نہ وہ کچھ سیل کر سکتی تھی. وہ کوئی کسی قسم کی پراپرٹی کسی طرح بھی اون نہیں کر سکتی تھی. یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر فیمنزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، فیمنزم کی موومنٹ. اس کے بعد ہم ان کی اچیومنٹس پڑھتے ہیں کہ اچیومنٹس پھر یہ ہوئی فرسٹ ویو کی. انہوں نے بہت زیادہ اتنے ایئرز 1830 سے لے کر 1963 تک کی ایک اسٹرگل ہے جس میں بہت زیادہ اچیومنٹ سٹارٹ ہوئی. انہوں نے میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ جو ہے وہ پاس کروایا 1848 میں، جس میں وہ پھر یہ انہیں رائٹ ملا کہ وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہیں. اس کے بعد اسی طرح سے 19th امینڈمنٹ میں ایونچولی ان کو 1920 میں تھرو 19th امینڈمنٹ وومن کو رائٹ ٹو ووٹ مل گیا. وہ رائٹ جو ہے وہ ووٹ کر سکتی تھیں. یہ جو ایک ایسی چیز تھی، یہاں پر کانسٹیٹیوشنلی ایٹ لیسٹ ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ سیکیورٹی، یہ رائٹس مل گئے تھے. یہاں پر فیمنزم کی فرسٹ ویو اینڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ 1963 سے آنورڈ ٹل 1980 جاتی ہے. اس میں ان کی کیا ڈیمانڈس تھی؟ ظاہر ہے جب ان کو کانسٹیٹیوشنلی وہ رائٹس مل گئے جو وہ فرسٹ ویو میں ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے نیکسٹ جو ہے وہ رائٹس اپنے ڈیمانڈ کیے، جو کہ بیسک چیزیں ان کو ایز اے وومن اس سوسائٹی میں نہیں موجود تھیں. تو اس میں ہائر ایجوکیشن انہوں نے ڈیمانڈ کی. جتنی اس وقت کی ہائر یونیورسٹیز تھیں بڑی بڑی، ان میں ویمن کو ایڈمیشن الاؤڈ ہی نہیں تھا. اسی طرح سے جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی والا ٹائم پیریڈ ہے آفٹر ورلڈ وار 2، جب وومن جو ہیں وہ ورک فورس کا پارٹ بننا سٹارٹ ہو گئی تھیں. تو ورک فورس کا جب وہ پارٹ بنی ہیں تو ان کو ایز اے لیبرر کچھ سرٹن جابس تھیں جو صرف ان کو ملتی تھیں. کچھ پیز تھے جو بہت کم ایز اے چیپ لیبر وومن کو یوز کیا جاتا تھا. تو انہوں نے پھر یہ چیزیں ڈیمانڈ شروع کی کہ ورک پلیس کی سیفٹی ان کے لیے ڈیمانڈ کی. ورک پلیس سیکشل ہراسمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے لاز ڈیمانڈ کیے. پھر ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، کام کر رہی تھی، ایک پورا آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کا جو سوشل فیبرک ہے وہ شفٹ کر رہا ہے، چینج کر رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے کی آپ سوسائٹی دیکھیں کہ they were restricted to their homes and they were restricted to certain types of education، جس میں ہوم اکنامکس سے ریلیٹڈ صرف ایجوکیشن آ جاتی ہے. جب ان کو ایجوکیشن اتنا شفٹ آ رہا ہے، اتنے رائٹس مل رہے ہیں، تو پھر ڈفرینٹ چیزوں میں جو ہے وہ آگے پروگرس ہوئی. پھر انہوں نے اپنے ریپروڈکٹیو رائٹس ڈیمانڈ کرنا شروع کیے. پھر ورک پلیس سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، جیسے گلاس سیلنگ کا کانسیپٹ آیا کہ ایک سرٹن جو ہے وہ اس سے ایک عہدے سے اوپر عورتوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا. اس کے اگینسٹ انہوں نے کی ایکول پے ڈیمانڈ کی. پھر یہ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ سیکنڈ ویو کہلاتا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اچیومنٹس کی. انہوں نے ایکول پے ایکٹ 1963 میں پاس ہوا جو کہ انہوں نے اچیو کیا. ایجوکیشنل امینڈمنٹس انہوں نے بہت زیادہ یو ایس اے کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ اچیو کی. ابارشن کو لیگلائز کیا گیا 1973 میں. یہ ریپروڈکٹیو اور ورک پلیس سے ریلیٹڈ لاز تھے جو کہ سیکنڈ ویو میں ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ ویو آتی ہے which begins in 1980، اور پریزنٹ ٹائم تک یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تھرڈ ویو ہی چل رہی ہے.
جب بیسک رائٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں دین فیمنزم ڈز ناٹ اسٹاپ دیئر دا موومنٹ. وہ اس کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں اینڈ دے ٹاک اباؤٹ انٹرسیکشنالٹی کہ انٹرسیکشن جہاں جہاں پر بھی جس بھی سوشل آپ کو سوسائٹی میں ویمن کا نظر آتا ہے تعلق, اس ہر ایک جو ہے وہ ہم کراس سیکشن کو ٹچ کریں گے, وہاں پر ہم رائٹس میں کی ڈیمانڈ کریں گے. یہ ایک نیو ٹرن ہوتا ہے جو فیمنزم آفٹر سیکیورنگ دا بیسک رائٹس فار وومن جو ایک ٹرن لیتی ہے یہاں پر. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جیسے ریس اور جینڈر جہاں پر ہو رہا ہے, جیسے ہم نے پڑھا کہ سلیوری سے سٹارٹ ہوا تھا, تو پھر وومن آف کلر کے لیے انہوں نے رائٹس ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیے, پھر وومن ان ڈیولپنگ ورلڈ. اب یہ آپ لوگوں نے اس کی آگے کی پروگرس کے لیے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ وومن ان ڈیولپنگ ورلڈ, کہ یہ والی چیز جو ہے وہ ڈیولپنگ ورلڈ تک انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر بھی عورتوں کے حقوق عورتوں کو پرووائڈ کریں گے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس چیز کو نیکسٹ سلائیڈ کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اسلامک سوسائٹیز میں. تو اسی طرح سے لو انکم ویمن کے لیے انہوں نے فائٹ کرنا سٹارٹ کیا, اور ساتھ ہی انٹر ہو جاتا ہے آپ کا LGBTQ کا کانسیپٹ کہ اس کمیونٹی کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے, اینڈ دیٹ کمز انڈر دی امبریلا آف فیمنزم. یہ تھرڈ موومنٹ ہے, اس میں جو میجر چینجز آپ کو نظر آتے ہیں, می ٹو موومنٹ 2006 میں بگین ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیم سیکس میرجز لیگلائز ہو جاتی ہیں ان آل 50 اسٹیٹس آف USA ان 2015. یہ چینجز ہیں جو تھرڈ ویو سے آتے ہیں, اور ابھی تک یہ چیزیں انٹرسیکشنالٹی بہت زیادہ انٹرسیکشنالٹی ہو چکی ہے. تو یہ والی چیزیں تھیں. اس کے بعد فورتھ ویو کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, اور فورتھ ویو جو ہے وہ بیسیکلی ایک کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے, لیکن وہ جو سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ ایمپلیفائی ہوا, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ایمپلیفائی ہوئی ہے پوری کی پوری فیمنزم پورے گلوب میں سپریڈ کی ہے. اور آپ کو پھر اس کے بعد وہ ہر مووی میں یہ کانسیپٹ نظر آئے گا, آپ کو ہر بک میں, ہر آتھر میں, کسی کو آپ ویسٹ کو اٹھا لیں, موسٹلی یہ کانسیپٹ نظر آتا ہے. اور پھر بہت زیادہ گلوبلائزڈ جو ہے وہ یہ موومنٹ ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ فورتھ ویو اس کو کہا جاتا ہے. اس میں کوئی اسپیسیفک آپ کو ٹائم پیریڈ یا ڈیمانڈز نہیں ملتی, بیسیکلی اس کے اسپریڈ کو فورتھ ویو کہا جاتا ہے تھرو ڈیجیٹل میڈیا. تو یہ ایک پروگرس ہے جو اپ ٹل ناؤ آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ فیمنزم کیسے بگن ہوئی ہے اور کیسے یہ جو ہے وہ وائنز کی طرح سپریڈ کر رہی ہے پوری کی پوری گلوب کے اراؤنڈ. تو نیکسٹ اسٹیپ اب جو ہم نے نیکسٹ پڑھنی ہے وہ یہ چیز پڑھنی ہے کہ جب فیمنزم سٹارٹ ہوئی ہے تھرو فرام آفٹر انلائٹنمنٹ, فیمنزم کی موومنٹ اور پوری دنیا میں تھرو USA اور یورپ موسٹلی وہ سپریڈ کر رہی ہے, دین واٹ از ہیپننگ ان اسلامک کنٹریز اینڈ اسلامک سوسائٹیز, مسلم سوسائٹیز جہاں پر اسلام ہے, اور وہاں پر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی گلوبلائز جب ہوئی فیمنزم تو وہاں پر بھی اس نے اتنی زیادہ اسپیس لے لی. So when we talk about the paradigm shift in the Islamic society, سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے آئیڈیولوجیکل ویکیوم کی, کہ اسلام آپ کو ایک پراپر سسٹم دیتا ہے, صرف فیمنزم صرف جینڈر رولز کا نہیں, ایک کمپلیٹ پولیٹیکل اکنامک ہر چیز سوشل سسٹم ہے, اور سوشل سسٹم کے انڈر ہی آپ کا ایک فیملی یونٹ آ جاتا ہے, اور فیملی یونٹ کے انڈر آ جاتے ہیں آپ کے جینڈر رولز. یہ کمپلیٹ سسٹم ہمیں اسلام پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تھرو آؤٹ دا ورلڈ اسپریڈ ہوا ہے, ڈفرینٹ جیسے پرشیا تک اسپریڈ ہوا, تو اس میں بہت زیادہ اپنا ایک کلچر تھا. بہت سارے ممالک میں ہمیں مونارکی کا سسٹم نظر آتا ہے. جب ہم ایسے سسٹمز دیکھتے ہیں, نیو کلچرز میں ایک ریلیجن اسپریڈ کرتا ہے, تو اس کلچرز کی ہر سوسائٹی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, اپنی ویلیوز ہوتی ہیں اور اپنی پریکٹسز ہوتی ہیں. تو اسلام میں بہت ساری چیزیں, جب ہم اگر فار ایگزامپل ہم ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ سب کانٹیننٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تھرو مغلز, جب اسلام آیا ہے اس سوسائٹی کے اندر, تو بہت ساری جو آلریڈی پریویلنگ پریکٹسز تھیں, ہندو پریکٹسز, ہم آج بھی یہ کامن فریز دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایسی رسومات دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر ہیں, جو بہت ساری ایسی بلیفس دیکھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہندوؤں سے آئی ہوئی ہیں, لیکن ہم کبھی بھی ان کو بیٹھ کر ایک ایک چیز کو سیپریٹ نہیں کرتے تھریڈ بائی تھریڈ, کہ ہم ان چیزوں کو سیپریٹ اپنے اندر سے سیپریٹ کریں. وہ چیزیں ہمارے اندر پوری سوسائٹی میں, کلچر میں ایسے ہی چلتی جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جینڈر رولز بھی, جہاں جہاں اسلام گیا ہے وہاں پر اپنے جینڈر رولز سے, اور تھرو جب اتنی زیادہ مونارکی بھی پھیلی ہے ایسی مسلم اسٹیٹس میں بھی جہاں پر مونارکی تھی, تو مونارکی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس میں ایلیٹ کی ویمنس کو آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ایک سیکلوژن والی ہمیں جو ہے وہ سسٹم ملتا ہے. ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے آپ کو اسپیسیفک جینڈر رولز بنانے پڑتے ہیں. جیسے مغلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نور جہاں کی اگزامپل دیکھتے ہیں, اس نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا, بہت ساری چیزیں انوینٹ کی, تو وہ ہمارے لیے ایک انہونی ہے
کیونکہ اس ٹائم پہ یہ چیزیں پریکٹس نہیں کی جا رہی تھی کہ وومن کو اسی طرح سے ان ممالک میں بھی انٹلیکچولی ریڈیوس کر دیا گیا تھا. کہ اس لیے نہیں کہ وہ اسلامک ریپرزینٹیوز تھے، اس لیے کیونکہ اسلامک سسٹم وہاں پر اپلائیڈ نہیں تھا، اور جو اسلامک لٹریچر تھا اس کا بہت زیادہ ہمیں پریکٹیکلی ٹیکنگ اگین سب کانٹیننٹ ایز اے کیس اسٹڈی ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا لیک نظر آتا ہے پریکٹیکلی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی دوران پھر جب کالونائزیشن کا بھی بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ کالونائزیشن کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائٹ سپریمیسی والے کانسیپٹ میں اور جو ہے وہ انہوں نے اس کے انڈر ہر چیز کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہر چیز کو ریڈیوس کیا ہے ہر کسی کے دوسرے کلچر کو. اور اسی کیس کے اندر اسلام کی بہت ساری ایسے جینڈر ماڈل کے انڈر جو چیزیں آتی ہیں ان کو ایز این آپریشن دکھایا گیا ہے. فار ایگزامپل حجاب. اب یہ چیزیں کیوں ہوئیں کہ ایسا کس وجہ سے ویکیوم کریٹ ہوا کہ فیمنزم جب اور چاہے وہ کالونیلزم کے تھرو آیا ہو چاہے اس کے بعد اور آج تک میڈیا کے تھرو آیا ہو، تو ہم اس چیز کے اندر کیوں اتنا اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایون وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وداؤٹ ہیونگ دا فل فلیج نالج اینڈ اسٹرکچرل انڈرسٹینڈنگ آف فیمنزم. ہم کیوں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ بیکاز جب ہمارے ذہنوں میں وہ ویکیوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایکچولی یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے، یا اگر عورت اور مرد کا جو جینڈر رولز ہیں ہماری اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ پوری دنیا کے سسٹم کے اندر جو اسٹرکچرل کیا امپورٹنس ہے اس کی، تو پھر ہم ان چیزوں کو ایزیلی ابینڈن کر دیتے ہیں. پھر ہم ان کو خود بھی یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ایکچولی اٹ از آپریشن، کیونکہ ہمیں اس کی امپورٹنس کا اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یہاں پر ایک ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کی ٹرانسلیشن میں ریڈ کرنے لگی ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جینڈر رولز کی جب میں بات کر رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے. مین آر کیئر ٹیکرز آف ویمن ایز مین ہیو بین پروویژنڈ بائی اللہ اوور them and tasked with supporting them financially. And righteous women are devoutly obedient and when alone protective of what Allah has entrusted with them. اب یہاں پر دونوں کو کے رولز کی بات کی جا رہی ہے. آدمی کو اس کی رسپانسبلٹیز کا اور عورت کو اس کی رسپانسبلٹیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پر اوبیڈینس ٹو مین اینڈ اوبیڈینس ٹو ہسبینڈ ہمارے معاشرے میں ایز تضحیک ایز این آپریشن سمجھا جاتا ہے آج کل، کیونکہ ہمیں اس اوبیڈینس کی اور اس جو ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی آن مین کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیسے یہ سوشل فیبرک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ دونوں رولز ایکولی امپورٹنٹ ہیں. دیٹس وائی وی start seeing these roles as an oppression، کیونکہ ہمیں تھورو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. یہ ویسٹرن گلوبلائزڈ میڈیا جب کے تھرو جب یہ چیزیں آئیں، یہ کانسیپٹس آئے، وی ہیڈ اے ویکیوم ان آر برینز، اور جو ہمیں ایک ایموشنل دلاسے کی ضرورت تھی، ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت تھی، ڈیو ٹو لیک آف ویکیوم اور وہ آئیڈیولوجیکل ویکیوم جو کہ اسلام کو ہم نے اسٹڈی نہ کرنے کی وجہ سے اپنے اندر کریٹ کر لیا تھا. پھر وہ اسپیسز جو ہمارے ایموشنل اسٹرکچر کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں اس کو پھر بہت ایزیلی فیمنزم فل ان کر لیتا ہے. تو یہ ہوا ہے گلوبلائزڈ ویسٹرن میڈیا کے تھرو، جس کو ہالی ووڈ ایک بہت بڑا ٹول ہے ان ساری آئیڈیالوجیز کو جو ہے وہ فردر موو کرنے کے لیے. نہ صرف ایک ہالی ووڈ بلکہ آپ کے جتنے آتھرز اور بکس ہیں اس چیز میں وہ پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی ایسی سوسائٹی تھی اور ہمارے پاس ایک آلریڈی کیا ایک پورا کا پورا سسٹم موجود ہے جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا، جس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا. اس کے بعد لیک آف اسکالرلی ڈیفینس، وہ یہی بات ہے کہ جب ہمارے پاس ہمیں اسکالرلی ہم اکوپڈ نہیں ہوتے چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جن چیزوں کے اوپر ہم بلیو تو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم انہیں پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وین سرٹن آئیڈیالوجی کمز اینڈ ٹارگٹ ہمارے بلیفس، تو پھر ہم انیبل ہوتے ہیں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس چیز کو ایکچولی پریکٹس کرنے کے لیے. اور ایونچولی ہم پھر بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری کی پوری سوسائٹی جب اس ویکیوم سے گزر رہی ہوگی تو پھر فیمنزم اسی طرح سے اسی ویکیوم کے تھرو وہ بہت زیادہ سیپ ان کر گیا ہے. یہ ایک پیراڈائم شفٹ نظر آتی ہے کہ آخر یورپ اور ویسٹ میں جہاں پر شاید فیمنزم کی بہت زیادہ ضرورت تھی بیکاز ویمن ور اسپریڈ، تو پھر اسلامک سوسائٹیز میں کیوں سیپ ان ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ دو چیزیں ہم نے سمجھ لی کہ کیسے ہم ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بہت سے ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے فیملی سٹرکچرز ان چیزوں کے اوپر، ان اصولوں کے اوپر بیسڈ ہیں جو کہ فیمنزم نے پروموٹ کی ہیں. ہم ایکویلٹی کے اوپر چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ہم فریڈم کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ویمن ہیو بین میڈ ڈیفینسو ان جنرل.
ہم ایک ڈیفینس موڈ کے اندر چل رہے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ وی آلویز ہیو ٹو فائٹ اینڈ وی آلویز ہیو ٹو بی ان ڈیفینس تاکہ ہم اپنی آئیڈینٹی انشور کر سکیں. اور اس کے لیے ہمیں جو ڈیٹا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، بلکہ اویلیبل کیا ہم پر بمبارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کانسٹنٹلی، دیٹ از دی آئیڈیالوجی آف فیمنزم جو ہمارے اوپر کانسٹنٹلی تھرو کی جا رہی ہے. ہمیں اس کے لیے اٹھ کر کتاب کھول کے سرچ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ہمیں مل رہی ہے اور ہمیں بہت ریلیٹیبل لگ رہی ہے اور ہمیں ریلیونٹ لگ رہی ہے. ہم اس کے انفلوئنس میں آ رہے ہیں اور ہمارا پورے کے پورے فیملی اسٹرکچرز آہستہ آہستہ انہیں جو ہے نا وہ ڈیمانڈس کی بیس کے اوپر بنتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہمیں اسلام نے ایک کمپلیٹ سسٹم دیا ہے جو صرف ہمیں ایک جینڈر رولز نہیں بتاتا، وہ ہمیں ان کی اپلیکیشن بھی سمجھاتا ہے. تو ان کی ڈائمینشنز کو ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا ایسی ڈائمینشنز ہیں جو کہ ہمیں اسلام کے اندر کور ڈائمینشنز ملتی ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم فیمنزم جیسی موومنٹ کو، جہاں پر ایک سوسائٹی میں اس موومنٹ کی ضرورت تھی، ہم نے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. which we if we see in depth it's a huge step back instead of a step forward. تو اسلام جب ہمیں ایک چیز دیتا ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. اب یہ کور ڈائمینشنز ہم پڑھیں گے. الٹیمیٹ اتھارٹی کیا ہے ہم جب اسلامک جینڈر رول میں پڑھتے ہیں تو جو ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے دیٹ از ڈیوائن گائیڈنس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ جو بھی گائیڈنس دی ہے وہ ہمیں کسی بھی اس میں ہیومن کی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ڈیوائن گائیڈنس. جبکہ ہم فیمنسٹ آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں تو دیٹ از اے ہیومن آئیڈیالوجی وچ کین نیور بی پرفیکٹ. کبھی بھی کوئی ہیومن آئیڈیالوجی، کوئی بھی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک ہیومن بیسڈ پر پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوشل نیوکلیس. جو اسلام ہمیں جینڈر رولز دیتا ہے وہ ہمیشہ فیملی سینٹرڈ ہوتے ہیں. جینڈر رولز کے اوپر یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ رول کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ایک معاشرے میں آپ کا کردار کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کردار آپ کی ذمہ داریوں سے بنتا ہے اور آپ کے حقوق سے بنتا ہے. سو اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں قرآن پاک میں ہمیں جب جینڈر رولز اسلام میں جو ملتے ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اور آپ کے حقوق ہیں. اور آپ کو وہ حقوق اس لیے نہیں دیے جاتے کہ آپ اس دنیا کی ایک کمپلیٹ زندگی ایک اچھے سے گزار سکیں، وہ آپ کو حقوق اس لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ایونچولی آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو بہت عمدہ طریقے سے فلفل کر سکیں. جیسے یہاں پر ابھی سورہ النساء کو ہم دوبارہ اس آیت کو آگے پڑھیں گے، جب ہم کمپلیمنٹری رولز میں پڑھیں گے تو ہمیشہ جب بھی آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے تو آپ کے جو ایمان کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو رائٹیس وومن کے طور پہ، رائٹیس مین کے طور پہ ایڈریس کیا جاتا ہے. اور جب آپ کے معاشرے میں رولز کی بات ہو رہی ہے، جو اس دنیا کے سسٹم کو چلانے کی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ریلیشنز کے کانسیپٹ میں حقوق اور ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں. اور ان حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ ایکچولی ہمارا رول کیا ہے، ہمارا اس معاشرے میں کردار کیا ہوگا. اسی طرح سے اب جیسے سورہ الاحزاب کی 35 آیت کی ٹرانسلیشن ہے: انڈیڈ دا مسلم مین اینڈ مسلم وومن، دا بلیونگ مین اینڈ دا بلیونگ وومن، دا ٹروتھفل مین اینڈ دا ٹروتھفل وومن، دا پیشنٹ مین اینڈ دا پیشنٹ وومن، دا ہمبل مین اینڈ دا ہمبل وومن، دا چیریٹیبل مین اینڈ دا چیریٹیبل وومن. یہاں پر لوگوں ایک رول کی آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کی ایمان سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہو رہی ہیں. دا fasting men, the fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the women who do so, for then Allah has prepared forgiveness and great reward. تو جب آپ کی آخرت سے ریلیٹڈ چیزوں کی بات ہوتی ہے، آپ کے ایمان کی بات ہوتی ہے، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو مردوں کے لیے اور نمازیں ہیں، عورتوں کے لیے آدمیوں کے لیے اور نمازیں ہیں، ہر کسی کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک طرح کی نمازیں ہیں. لیکن اس کے برعکس جب آپ نیکسٹ پڑھیں گے جینڈر ریلیشنز کیا ہیں، کمپلیمنٹری رولز ہیں اسلام میں، اور فیمنسٹ میں کیا ہے، ایکویلٹی کے تھرو ہم وہ لے کر چلتے ہیں جینڈر ریلیشنز کو. جو اسلام ہے وہ آپ کو ہمیشہ کمپلیمنٹری رولز دے گا. اسی طرح سے ہم دوبارہ اس کو ریڈ کرتے ہیں سورہ النساء کی 34 آیت کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ roles are complementary, how they complete each other. تو men are caretakers of women as men have been provisioned by Allah over them and tasked with supporting them financially. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے اس لیے یہ چیز پوری کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے، انہوں نے they are obliged to financially support women. And righteous women are devoutly obedient and when alone protective of what Allah has entrusted with them. یہاں پر ان کا رول بتایا جا رہا ہے کہ اگر آدمی نے یہ کام کرنا ہے فائنینشلی، آپ ایک اپنا کردار کیسے ادا کریں گے، آپ ایک جو ہے وہ انڈیویجول کو کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں if there is no chemistry, if there is no obedience in them. اسی obedience کو ہم آج کل
آج کے دور میں سپریشن سمجھتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس اوبیڈینس کی اور اس پروویژن کو جو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کو ہم کمپلیٹلی انٹرنلائز نہیں کرتے، اس لیے ہم آئیڈینٹی کانفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ایک فیمنسٹ جیسی موومنٹ ایک ایسی آئیڈینٹی لے کر آتی ہے جہاں پر ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور پھر انٹرسیکشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اس آئیڈینٹی کو انٹرنلائز نہیں کیا ہوا۔ اور آئیڈینٹی آپ کی ہمیشہ آپ کے رول سے بنے گی۔ جب ہم اپنے رول کو وہ چاہیں گے کہ ہمارا رول، چاہے ہم یہ چاہیں کہ ہمیں جو چاہیں ہم رول اپنا لیں اپنی زندگی میں، اگر ہم نے مرد کا رول اپنانا ہے تو ہم مرد کا رول اپنا لیں، تو پھر چیزیں کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں۔ جیسے فیمنسٹ آئیڈیالوجی میں ایکویلٹی کے تھرو جو ہے وہ جینڈر ریلیشنز چلتے ہیں۔ تو کمپلیمنٹری رولز ہونے کے لیے اس کا جو کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ ایک سوشل فیبرک کو لے کر چل سکیں۔ اور کمپلیمنٹری رولز ہیں، اسی لیے اوپر والا پوائنٹ ہے کہ فیملی سینٹرڈ ہے ہمیشہ اسلام، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ فیملی یونٹ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد کانسیپٹ آف فریڈم ہے، موریلٹی بیسڈ فریڈم ہے۔ ان اسلام آپ کو فریڈم دی جاتی ہے، لیکن آپ کو انہی ذمہ داریوں سے کبھی بھی بری الزماں نہیں آپ ہو سکتے۔ آپ کی فریڈم آپ کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گی کہ آپ اپنے فرائض سے، اپنے کردار سے بری الزماں ہو جائیں۔ دس از ناٹ فریڈم۔ آپ کی ہمیشہ موریلٹی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میری خواہش ہے تو میں اس چیز کو غلط کو بھی صحیح ثابت کر دوں اور صحیح کو غلط کر دوں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم فیمنسٹ کی آئیڈیالوجی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایبسولوٹ اٹانومی اینڈ سیمنس اور کمپلیٹ فریڈم نظر آتی ہے، جو کہ ایونچولی یہاں تک پر ہمیں لیڈ کر دیتی ہے کہ آپ بری الزماں ہو جاتے ہیں بہت ساری رسپانسبلٹیز کو لے کر۔ یہ ایک جو ڈفرینس ہے، ان کی کور ڈائمینشنز کا آپس میں ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد اب جب ہم نے یہ پوری ڈائمینشنز پڑھ لی ہیں اسلام کی، کہ اسلام اور فیمنزم میں کیا یہ جو جینڈر رولز کی ایک ڈیبیٹ ہمارے اوپر چل رہی ہوتی ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایسی ایک کانفلکٹ ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہمارے سامنے جینڈر رولز آتے ہیں کہ اسلام میں ہم نیکسٹ سلائڈ پہ پڑھیں گے کہ یہ جینڈر رولز جن کو ہم نے پیچھے ایک کمپیریزن میں پڑھا ہے، اب ہم ان کو الگ سے کر کے پڑھیں گے کہ اسلام ایکچولی ہمیں جینڈر رولز کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا اس کی بنیاد ہے اسلام کی جینڈر رول کی، اور کیوں وہ اتنا ایک فل فلنگ اور ایک کمپلیٹ پکچر ہے کہ جب آپ اس کو انٹرنلائز کر لیں گے، آپ کے اندر کوئی اور چیز انٹر، کوئی اور آئیڈیالوجی کی گنجائش نہیں بچے گی۔ آٹومیٹیکلی جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہوگا اس میں سے وہ آٹومیٹیکلی چیزیں نکل جائیں گی۔ تو جینڈر رولز ان اسلام دے آر بیسڈ آن کمپلیٹلی بیسڈ آن نیچرل کیپیسٹیز، انسان کی بایولوجی، اس کی ہارمون کیپیسٹی، ان ساری چیزوں کو لے کر آپ ہمیشہ دیکھیں گے اسلام کو تھورولی اسٹڈی کریں۔ ان کے اندر جو رولز بتائے گئے ہیں، جن آیات میں ہمیں مرد اور عورت کے رولز اور رسپانسبلٹیز کی بات کی جاتی ہے، they will always align with the natural capacities of both genders۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیشہ ہمیں جینڈر جو ہے وہ نیچرل کیپیسٹیز کو لے کر چلتی ہے، وہ چاہے پھر آپ کی سائیکولوجیکل ڈسٹنکشنز ہوں آپ کی۔ اس کے بعد ہے کمپلیمنٹری پارٹنرشپ۔ یہی جو ہم جینڈر رولز دیکھ رہے ہیں نیچرل کیپیسٹیز کے اوپر جو بیس کیے جاتے ہیں، یہ ہمیشہ پھر جب یہ اس نیچرل کیپیسٹیز کی بنیاد رکھتے ہیں، فاؤنڈیشن رکھتے ہیں، جیسی بنیاد رکھی جائے گی ویسی ہی اوپر اوور آل بلڈنگ کا اسٹرکچر نکل کر آتا ہے۔ تو وہ ایک کمپلیمنٹری پارٹنرشپ بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک سکسیسفل سوسائٹی کا انٹیکٹ فیبرک بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری رولز ہی کچھ نہیں ہیں، ہم نے انٹرمنگل کر لیے ہیں رولز، یا پھر کنفیوژن کا شکار ہیں، جو کہ آج کل کی ہماری سوسائٹی، موسٹ آف دا سوسائٹی کنفیوژن کا شکار ہے ریگارڈنگ جینڈر رولز، تو پھر وہی ایک بے ڈھنگی سی بلڈنگ بنتی ہے معاشرے کی، جو کہ پھر جو ہے نا وہ سٹیبل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ کیا ہیں، لیکن فیمنزم کا ایک ایسا ٹیگ ہے جو کہ بہت رائٹیس بن چکا ہے۔ ہم نیکسٹ سلائڈ پہ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیسے بہت سے جو ہے وہ معاشرے میں یہ چیز پریویل کرتی ہے کہ وی وانٹ ٹو، نیکسٹ سلائڈ کر دیجئے، اسلامک فیمنزم۔ اس پہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیسے اسلام کو اور فیمنزم کو، چونکہ ہماری سیلف اسٹیم، اسلامک فیمنزم جو ہے نا اس کی ایک جو یہ ٹرم ہے وہ نکالی جاتی ہے، بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ فیمنزم اس میں بہت سارے اچھے پوائنٹس ہیں، بہت ساری رائٹیس چیزیں آئی ہیں، بٹ فار دا سوسائٹی دیٹ نیڈیڈ اٹ، جو کہ جب ہمیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر جو کہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے، تو ہمیں اسلامک ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بورو کریں کہیں اور سے جو ہے وہ لے کر چلیں۔ تو جو اسلامک فیمنزم کی ایک جو ہم ایک ٹرم سنتے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے اتنی، میرے خیال سے فار ایگزامپل کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں سارے صوفے پڑے ہوئے ہیں، کرسیاں ہیں، ٹیبل ہے، فل کمپلیٹ فرنیچر ہے، اور باہر سے کوئی آئے
اور وہ آپ کو کہے کہ یہ لیں، یہ میں آپ کے لیے صوفہ لے کر آیا ہوں، آپ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیں، تو آپ اسے نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کے اس میں گنجائش نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ کسی کا فرنیچر لے کر کیوں سجانے کی کوشش کریں گے؟ پھر جو ہے وہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جب ہم اسلام میں جینڈر رولز کو اسٹڈی کرتے ہیں، آفٹر tagging yourself as a Muslim, you don't really need any other tag, how righteous it may sound. تو فیمنزم کو ہم کمپلیٹلی ریجیکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، وہ ہمیں اتنا ریلیٹیبل لگ رہا ہوتا ہے، بٹ ایکچولی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام میں جینڈر رولز کو اسٹڈی کریں، اسلام کی کے اسٹرکچر کو سمجھیں، اور پھر تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو اسلامک فیمنزم کی ٹرم ہے یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک فرنیچر سے جو ہے وہ فرنشڈ روم میں مزید فرنیچر لا کے رکھ دیں جو کہ سیم ہو۔ تو اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ جینڈر، اسلامک جینڈر ماڈل کی بیسک جو ہے وہ کیا وہ ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کر دیں۔ اسلامک جینڈر ماڈل کس بیس کے اوپر جو ہے وہ اسلامک جینڈر ماڈل جو ہے وہ بنتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی، جو جینڈر ماڈل ہے، اگر ہمیں مین پرووائڈ کر رہے ہیں ویمن کو، تو دے آر پرووائڈنگ بیکاز اللہ ہیز کمانڈیڈ دیم، دے آر اکاؤنٹیبل بفور اللہ۔ وہ کسی بھی اس دنیا کی اینٹی کے لیے، کسی سسٹم کے لیے، کسی جو ہے وہ موومنٹ کے انفلوئنس کے انڈر نہیں کر رہے، وہ پرووائڈ کر رہے ہیں بیکاز اللہ ہیز کمانڈیڈ دیم، اور ان سے ان چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ تو اور اگر ویمن کو کہا گیا ہے کہ رائٹیس ویمن آر ڈیووٹلی اوبیڈینٹ، تو وین alone protective of what Allah has entrusted them with، تو وہ اس لیے کر رہی ہیں بیکاز دے آر اکاؤنٹیبل ٹو اللہ۔ ہمارے جینڈر رولز کا سورس ہونا چاہیے فرام ڈیوائن گائیڈنس۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرزرویشن آف ڈگنیٹی، جو جینڈر ماڈل ہے وہ بوتھ جینڈرز کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ پرزرو کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک ان کی رسپیکٹ کو بھی انشور کرتا ہے، اور جو نیچرل کیپیسٹیز ہیں ان کے اندر، جو ان کی نیچر پہ بیسڈ ہیں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ نیچر سے باہر کوئی چیز جائے تو وہ سروائیو نہیں کرتی، بٹ وہ سکسیزفل نہیں ہوتی، سروائیو تو شاید کر جاتی ہیں بٹ دے فیل ٹو پرووائڈ دا سولوشن، جو کہ ہم فیمنزم کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ بینگ سو رینونڈ موومنٹ، اٹ ہیز فیل ٹو جو ہے نا وہ کسی بھی ایک سوسائٹی کو بھی کمپلیٹلی وہ کرنے میں وہ بہت زیادہ فیل رہا ہے، جبکہ ہم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اسلام جب کمپلیٹلی ہمارے سامنے امپلیمنٹ رہا ہے کسی سوسائٹی میں، تو ایسے مسائل اس میں سے ہمیں نہیں ملتے ہیں کہ ایسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا، ایک سوسائٹی جو ہے وہ سکسیسفلی پروگریس کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایموشنل اینڈ فزیکل ریالٹیز کو جو ہے وہ ہمیں جو ملتی ہیں ایک معاشرے میں، ان کو کیٹر کرتا ہے۔ اس میں وہی بات ہے جو ہم نے اس پہلے بھی ریپیٹ کی تھی کہ اسلام کے آپ نے سسٹم کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی بھی چیز کے امپلیمنٹیشن کیسی ہوئی ہوئی ہے اس چیز کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اسلام میں بہت سی اسلامک سوسائٹیز تھیں جس میں یہ چیز، اس چیز کا ویکیوم تھا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں باہر سے آنے والا ڈیٹا اور جو بوروڈ تھیریز اور آئیڈیالوجیز تھیں وہ چیزیں اسپیس بنا لی انہوں نے ہمارے اندر۔ اور اسی طرح سے ایک سوشل سٹیبلٹی ہوتی ہے، جینڈر رولز کسی بھی لیے سیمنس نہیں کر سکتے، وہ کمپیٹیبل ہیں تاکہ ایک سوشل سٹیبلٹی جو ہے وہ معاشرے کے اندر نظر آ سکے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ وے فارورڈ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب ہم جینڈر رولز کی بیسس کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں اس نالج کو انٹرنلائز کرنا ہے تاکہ یہ جینڈر رول، آئدر یو آر اے میل اور فیمیل، آپ کی جو بھی آئیڈینٹی ہے، جو بھی رول ہے یا جینڈر ہے، اس کا رول اور اس کی آئیڈینٹی آپ کی اتنی انٹرنلائز ہو جائے کہ اس میں پھر وہ ویکیوم ایموشنل سپورٹ کے لیے بھی اور آئیڈیالوجیکل ویکیوم بھی ہے، جو کوئی بھی اس قسم کا ویکیوم نہ کریٹڈ ہو رہے، اور جو آلریڈی ہمارا نیریٹو بلڈ ہوا ہوا ہے جو کہ کنفیوژن کے اوپر بیسڈ ہے، اس کو ہم نے ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنے اس نالج کو انٹرنلائز کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی جو یہ نیریٹو ہے وہ خود بخود ہی ڈی کنسٹرکٹ ہو جائے گا، جو کنفیوژن بھی ہوگی وہ خود بخود کلیئر ہوتی جائے گی۔ اور ہم نے اس چیز کو نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ ہم نے اس چیز کو سمجھانا بھی ہے، اور تاکہ ہم یہ اس کنفیوژن کا شکار، اس کنفیوژن سے نکلیں، کیونکہ یہ ایک بیسز ہے ہماری فیملی یونٹ کی، جو کہ جس کے اوپر پوری کی پوری سوسائٹی نے، سوشل فیبرک نے جو ہے وہ پھر بلٹ اپ ہونا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ وے فارورڈ ہے، اور امید ہے اس سب کے اوپر ہم مزید ریسرچ کریں گے تاکہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس کنفیوژن سے نکل سکیں۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ۔ جی جزاک اللہ خیر رضیہ فار سچ این انفارمیٹیو سیشن۔ اب ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں، لیکن سوال لینے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ میں کرتی جاؤں کہ تمام پارٹیسپینٹس اپنے ریئل ناموں سے آئیں، اور انونیمس ناموں سے آنے والے پارٹیسپینٹ سے ہم سوال نہیں لیں گے۔
اور فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر کر دیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے قیمتی رائے فیڈ بیک فارم میں ضرور شیئر کریں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم سوال لیتے ہیں سعد الرحمان کھوکر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹر نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی، ماشاء اللہ۔ سسٹر جو میں کچھ صرف پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ میرے پوائنٹ ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک آرگومنٹ کے طور پر ہوگا، کیونکہ اگر آپ کویشچن لے سکتے ہیں پھر آپ آرگومنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری موومنٹ ہے فیمنزم کی، یہ رائٹس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے۔ تو کویشچن یہ بنتا ہے کہ رائٹس کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، رائٹس بیسیکلی مین میڈ کانسیپٹ ہے، لیکن قرآن میں جب اللہ تعالیٰ مورالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو رائٹس اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تھیولوجی کے ذریعے۔ اب جب اللہ تعالیٰ رائٹس دیتے ہیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کا سسٹم نافذ نہیں ہوگا تب تک وہ والے رائٹس آپ کو ملیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو سفریج موومنٹ تھی، یہ جو ساری تھی، یہ ڈیموکریٹک تھی۔ اب رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ بیسیکلی اسلام میں حرام ہے، تو ووٹنگ کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیمنزم کی جو بیس ہے وہی حرام ہے۔ تو اگر کوئی بھی پرسن جو ہے وہ فیمنزم کے کسی بھی آئیڈیا کو اسلام کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ایک حرام ایکٹ کمٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ رائٹ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹیز بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اتھارٹی دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتھارٹی دی ہے وومن کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رسپانسبلٹی دی ہے عورت کی، اس کی دیکھ بھال کرنے کی یا پروٹیکشن کی۔ تو وین آئی ایم یور پروٹیکٹر آئی ایم گونا ڈکٹیٹ یور فریڈم، کیونکہ میں تمہیں روک سکتا ہوں کہ تم یہ کر سکتی ہو یا یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ آئے گا تو میں ذمہ دار تمہارا میں ہوں، تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، جسٹ بی مائی وائف، اوکے۔ لیکن مرد کے اوپر ہے تمام تر ذمہ داریاں، تو پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی اگر مرد کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے سوائے جو آپ کو مرد اپنی اتھارٹی سے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے 3 پوائنٹ تھے، اگر آپ اسے اگری کرتی ہیں یا ڈس اگری کرتی ہیں یا کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آدمی کو، ایک ہسبینڈ کو وائف کے اوپر، اس رائٹس کو استعمال کرنے کے لیے آپ جس جس چیز سے اس کو روکیں گے یا جس بھی چیز سے ریسٹرکٹ کریں گے، وہ پیچھے نیت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس سے آپ کو اسی کے مطابق کویسچن کیا جائے گا۔ یہی بات ہے کہ جو بھی آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں وہ آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کریں۔ تو نیت پیچھے وہی آنی چاہیے، اور اوبیڈینس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اوبیڈینٹ ہوتی ہیں رائٹیس وومن ٹورڈز دیئر ہسبینڈ۔ اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ اپنی مرضی سے آپ کمپلیٹلی، اور پھر وہ جو بھی چیز کریں گے، ریسٹرکشنز اپلائی کریں گے، وہ اس لیے ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی رسپانسبلٹی فلفل کریں۔ انڈیویجولزم کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا کیا دل کر رہا ہے، وہ پھر اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے اپنی رائٹس بھی یوز کرنے ہیں۔ تو یہی رول ہے بیسیکلی کہ آپ کو جو بھی رسپانسبلٹیز، جو بھی رائٹس دیے گئے ہیں آن وومن، وہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے۔ تو یہ جس خدا نے ہمیں رائٹس اور رسپانسبلٹیز دی ہیں وہ ہماری نیتیں اور ہماری پوری کی پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو جانتا ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ تو پھر اوبیڈینس بھی اسی طرح سے آئی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ رول کمپلیمنٹری ہوتے ہیں، اور جہاں پر بھی یہ چیز ذرا سی ایکسیڈ کرے گی، پرسنلائز ہوگی یا انڈیویجول ومز کے اوپر ہوگی، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک گزارش ہے کہ تمام پارٹیسپینٹس اپنے سوال پرسائز رکھیں اور اپنی قیمتی رائے کا فیڈ بیک فارم میں ضرور شیئر کریں۔ اب ہم نیکسٹ سوال لیتے ہیں مریم اسماعیل سے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر رضیہ۔ میرا کوشچن تھا کہ ویسٹرن میڈیا نے اور ہمارے میڈیا نے بھی اس کو فیمنزم کو بہت زیادہ گلیمرائز کر دیا، ایون کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے بھی اب فیمنزم کی طرف جا رہی ہیں، جبکہ آپ نے بتایا اور اسلام میں بھی ہمیں سارے رائٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ اس چیز سے بچ سکیں کہ اسلام نے ہمیں سارے رائٹس دیے ہوئے ہیں تو ہم ان کے پروپیگنڈے کا نہ شکار ہوں؟
اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک میں اور اسلام ہمیں جو رولز دیتا ہے قرآن و حدیث کے تھرو، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. وہ رولز ہماری ایک آئیڈینٹی بلٹ اپ کرتے ہیں، ناٹ اونلی ایز اے مسلم وومن بٹ ایز اے پرسن ہو ہیز ٹو گو تھرو اینڈ واک تھرو دا سوسائٹی. تو آپ کو رائٹ اینڈ رانگ اور آپ کا پورا پاتھ وے آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے وین یو ہیو اے کمپلیٹ اینڈ اسٹرانگ آئیڈینٹی ایز اے مسلم وومن اور ایز اے مسلم مین. تو جب وہ ایک انٹرنلائز ہو جائے گا نالج، تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اگر یہ فیمنزم میں بھی فار ایگزامپل کچھ چیزیں ہیں جو کہ اوور لیپ بھی کر رہی ہیں، بہت اچھے آسپیکٹس بھی ہیں، لیکن وہی چیزیں مجھے اسلام کے اندر مل رہی ہیں، دین وائی وڈ آئی بورو سم تھنگ. وہی فرنیچر والی بات آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آلریڈی ہے وہ آپ کسی اور سے بورو نہیں کرتے. آپ تب چیز بورو کرتے ہیں جب آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو آپ اپنے اتنا ویل اویئر ہونا ہے، آپ کی آئیڈینٹی اتنی انٹرنلائزڈ ہونی چاہیے ایز اے مسلم وومن اور اے مسلم مین کہ آپ کو اپنے رول، اپنی رسپانسبلٹیز کلیئر کٹ پتا ہوں. پھر آپ کنفیوژن کا اور پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوتے ہیں. جی نیکسٹ سوال اب ہم لیتے ہیں عبدالرافع سے. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، میں نے جو ہے کہ نام ہے سیشن جو ہے شروع سے لیا ہے، لیکن میں ابھی تک کنفیوزڈ ہوں لائک کہ اینڈ رزلٹ آپ لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، لائک کہ فیمنزم کو اوائڈ کریں یا فیمنزم میں پارٹ لیں، یا اس میں سے لائک سارٹ کریں چیزوں کو جو الائن کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، ان کے اوپر جو ہے کہ نام ہے ان کو اڈاپٹ کریں. جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لائک آپ لوگوں نے بولا ہے کہ جو ہے کہ نام ہے اس جو فیمنزم ہے اس میں کافی چیزیں اسلام سے الائن کرتی ہیں، اور بجائے یہ کہ ہمیں کیا نام ہے اس کو ایک نام دیں، ہمیں تو اس طریقے سے کرنا چاہیے نا، لائک ایز اے مسلم کہ ہم اسلام نافذ کرنے کی طرف جائیں، نہ کہ جو ہے کہ نام ہے ہم لوگ کسی چیز کو اڈاپٹ کریں. تو لائک اس کو اسی طریقے سے لینا چاہیے کہ لائک ہم اسلام کو اڈاپٹ کریں، نہ کہ کیا نام ہے اس طریقے کی کیمپیننگ کریں. ہمیں اسلام کی کیمپیننگ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے کیا نام ہے ہر کلر کے انسان کی، ہر جینڈر کی کیا نام ہے رائٹس جو ہے کیا نام ہے اس کو ملیں گے، بجائے کہ ہم لوگ کسی چیز کو کوئی لیبل دیں، کوئی نام دیں. تو مجھے ابھی تک کنفیوژن ہے کہ اس سیشن کا ٹیک اوے کیا ہے، کہ ہمیں فیمنزم اوائڈ کرنا ہے، فیمنزم کو اپنانا ہے، یا اس میں سے کوئی ایسی چیزیں پک کرنی ہے جو اسلام کے ساتھ الائن کرنی ہے. کیونکہ اگر تھرڈ والا کیس ہے تو ہمیں تو صرف اسلام کو نافذ کرنے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے سب کو رائٹس مل جائیں گے، کسی جینڈر کے اوپر وہ نہیں ملے گا، اور را اسلام امپلیمنٹ ہوگا جس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور مسلم سے فلرش کریں گے. تھینک یو، یہ مجھے ذرا کنفیوژن کلیئر کر دیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرف رجحان نہیں رکھتے کہ اسلام ہمیں اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور جب ایسی کوئی بھی آئیڈیالوجی آتی ہے خاص طور پہ ویسٹ سے، تو ہم اس کو آٹومیٹیکلی بہت اچھا اور پازیٹیو سمجھ لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس چیز میں ہمارے معاشرے میں یا اسلام میں نعوذ باللہ اس چیز کی کمی ہے، اور ہم پھر اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ٹیگ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سیشن کا ٹیک اوے یہی ہے کہ آپ کو اتنا ویل اویئر پہلے اپنی ریسرچ کرنی ہے، اسلام کو پڑھنا ہے، اسلام میں ہمیں رولز، جینڈر رولز کو سمجھنا ہے، اور آٹومیٹیکلی پھر فیمنزم آپ کی ایکویشن سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ریئلائزیشن کروانی ہے کہ اسلام اور فیمنزم جب ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اسلام کے بعد کسی بھی اور چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو فیمنزم جب آپ اسے اسٹڈی کریں گے، اسے معاشرے میں اپلائی ہوتا ہوا دیکھیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو پازیٹیو میسیجز دیتا ہوا نظر آئے گا، آپ اس سے انفلوئنس بھی ہو جائیں گے. لیکن تب وہی ویکیوم جو پہلے اسلامک سوسائٹیز میں ہم نے پڑھا ہے ایز این انڈیویجول، جب ہمارے اندر اسلامک نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویکیوم ہوگا، تو ہم اسے اڈاپٹ کر لیں گے، جو کہ بہت سارے لوگوں نے اڈاپٹ کیا بھی ہوا ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے، کیونکہ ہماری اتنی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی، ہمارا اسلام کا اتنا نالج نہیں ہوتا کہ ہم ایک اتنے رائٹیس ٹیگ کو ختم کر سکیں کہ ہم یہ کہیں کہ آئی ریجیکٹ فیمنزم، آئی ڈونٹ ریئلی نیڈ فیمنزم. تو وہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک تو بہت کوئی نیگیٹو چیز ہے. کیوں نہیں ہم اس کو کلیئرلی کہہ سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس اسلام کی بیک اور اسلام کی سپورٹ نہیں ہوتی، ہمارے نالج نہیں ہوتا. تو اسلام کو پڑھیں، اسلام میں جینڈر رولز کیا کہتے ہیں،
کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دیتے ہیں وہ پڑھیں، تاکہ ہم کمپلیٹلی فیمنزم کو اپنی ایکویشن سے ہی نکال سکیں، ریجیکٹ کر سکیں۔ وہ پھر جن معاشرے میں اسی لیے بتایا گیا تھا کہ اس معاشرے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں پر بگن ہوئی تھی فیمنزم کی بنیاد، وہاں پر تو کوئی بھی رائٹس نہیں تھے۔ اسلام تو آپ کو ان سے کہیں گنا بڑھ کر رائٹس دیتا ہے، تو اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ امپلیمنٹیشن کی امپورٹنس تبھی سمجھ آئے گی جب ایز این انڈیویجول ہم سمجھیں گے کہ اسلام کو امپلیمنٹ کیوں کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں اور کیا سسٹم ہے جو اسلام ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ جی اگلا سوال لیتے ہیں ہم سائرہ حیات سے۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرے ایکچولی 2-3 کوشچن ہیں۔ میں سب سے پہلی سلائڈ جو ہم نے انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کیا، تو آپ نے کہا کہ جو فیمنزم کی فرسٹ ویو تھی وہ اسٹارٹ ہوئی ہے انلائٹنمنٹ پیریڈ سے، یعنی کہ جب جو سلیوز تھے انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی شروع کی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انلائٹنمنٹ جو پیریڈ ہے اس کا ایگزیکٹ ایرا کیا تھا؟ میں کوشچن اکٹھے پوچھ لوں یا پھر ایک ایک کر کے پوچھوں؟ آپ پوچھ لیجئے اکٹھے۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جب ڈفرینٹ ریجنس کے اندر اسلام گیا تو انہوں نے اندر اپنا کلچرل جو ٹچ ہے وہ بھی ایڈ کیا، لیکن جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک سوسائٹی کو، اسلامک سویلائزیشن کو ارینج کیا تھا، آرگنائز کیا تھا، اس میں تو آپ نے پچھلے جتنے بھی وہ عرب کی سوسائٹی تھی ان کے جتنے بھی وہ بلیفس تھے، عقائد تھے، وہ سارے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر کے، ایون کہ اس میں ایک بہت اچھی چیز بھی تھی حلف الفضول، تو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میں دور جاہلیہ کے اندر سے کوئی چیز مجھے رکھنے کی اجازت ہوتی، پرمیشن ہوتی، تو میں حلف الفضول کو رکھتا، لیکن آپ نے جو ہے بے شک اس میں کوئی اچھی چیزیں بھی تھی، آپ نے ان سب کو سائڈ پہ کر کے ایک ٹوٹلی جو ہے وہ نئے سرے سے سویلائزیشن بلڈ کی۔ تو جب ہمارے پاس ڈفرینٹ ریجنس کے اندر اسلام آیا تو پھر ہم نے اس کے اندر اپنا کلچرل ٹچ جو ہے وہ کیوں ایڈ کر دیا؟ یہ میرا سیکنڈ کوشچن ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے میرا کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو بہت سی جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، لیٹ کلاس کے ساتھ ساتھ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں اور یا پھر جو پور فیملیز ہیں، ان کے اندر بھی فیمنزم بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ سب سے بیسک ریزن کہ جو مائیں ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو بہت بیچارہ بنا دیا ہے کہ وہ ایک بیچارہ جو مرد ہے وہ کیا کیا کرے، تو پھر جو ہے وہ مطلب کہ یہاں سے جو ہے وہ فیمنزم جو ہے وہ اپنے پیک پہ جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی میرے کوشچن ہے، پلیز آپ آنسر کر دیں۔ انلائٹنمنٹ کا آپ نے پوچھا تھا، کسی بھی موومنٹ کا ایگزیکٹ ایئر تو نہیں ہم بتا سکتے کہ کب سٹارٹ ہوئی، کیونکہ موومنٹس ایسے نہیں سٹارٹ ہوتی، وہ اپنی ڈفرینٹ افیکٹ اور انفلوئنسز سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ 18th سینچری میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی، جب ہمیں باقی بھی یو ایس کی بھی وارز دیکھنے کو ملتی ہیں، اسی 18th سینچری کے اراؤنڈ ہی سٹارٹ میں، بگننگ میں جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کا پیریڈ سٹارٹ ہوا تھا۔ اور انلائٹنمنٹ کا پیریڈ سلیوری والا نہیں تھا، وہ تھا جب اسلامک ریسرچ کی طرف سائنٹیفک ریسرچ اور ریسرچ کی جو چیزیں ہیں وہ ریوائیو ہو رہی تھیں یورپ میں، کیونکہ گریس میں بہت زیادہ چیز تھی، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ ڈارک ایجز آئی تھی، جب بالکل سائنس کو اور چرچ کا اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں کہ چرچ اور سائنس آپس میں کانفلکٹ کر رہے تھے، اور چرچ کا رول تھا بہت زیادہ، اور وہ سائنٹیفک ریسرچز کو بہت غلط مانتے تھے۔ اس کے بعد انلائٹمنٹ کا پیریڈ آیا ہے، ڈفرینٹ فلاسفرز اور آتھرز آئے ہیں، تو وہ ایک جنرل پیریڈ ہے۔ جو سلیوری والا ہے وہ یو ایس اے کی وار کے ساتھ اس کے انڈیپینڈنس کے بعد سٹارٹ ہوا ہے۔ اور دوسرا آپ کا کویشچن تھا کہ ہم نے کیوں اپلائی نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مونارکی بھی آئی ہے اسلام کے اندر، اور یہ چیزیں تو اپلیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، سسٹم کی اور بات ہے کہ آپ کا اسلام جو ہمیں ایک دین ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا، وہ چینج نہیں ہوتا، امپلیکیشنز ہمیں ہمیشہ ڈفرینٹ ملیں گی اور ڈفرینٹ ٹائمز میں ملیں گی۔ یہ پریڈکشن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کر دی تھی کہ اسلام جو ایک مکمل بہترین دور اتنے سال تک رہے گا۔
اور تیسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جینڈر رولز کلیئر نہیں ہیں اور رسپانسبلٹی نہیں ہے ہمارے اندر، ہمیں سمجھنا ہے۔ اس سیشن کا پرپس بھی یہ جھنجھوڑنا ہی تھا کہ یہ کنفیوژن ہم لے کر اگلی جنریشنز تک پاس آن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بیس کر رہی ہے آپ کے فیملی سٹرکچر کے اوپر۔ آپ کسی بھی مڈل کلاس یا کسی بھی کلاس کی فیملی کو اٹھائیں گے، انہیں ان نوئنگلی وہ چیزیں ہم نے وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں مین ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، جو کہ اسلام ہمیں مین ٹریک دیتا ہے۔ ہم نے ان فاؤنڈیشنز کے اوپر پورے فیملی سٹرکچرز بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہی چیز اسی کو ہی جھنجھوڑنا مقصد تھا کہ اسٹڈی کریں اسلام میں، جینڈر رولز کو سمجھیں اور ان کو انٹرنلائز کریں۔ جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم نہ اپنے حقوق کو سمجھ پائیں گے، غلط حقوق ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، اور نہ ہم دوسروں کو ان کے رائٹ حقوق دے سکیں گے۔ جی اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد علی سے۔ السلام علیکم۔ میرا یہ سوال کہ ایکچولی میں جو فیمنزم جو اسپریڈ ہوئی ہے اسلامک ورلڈ میں اور انڈین سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی، تو خالی ایک تو وہ ویسٹرن پروپیگنڈا تو تھا ہی، لیکن دوسرا ہمارے خود کی غلطیاں تھی کہ ہم نے جو عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس نہیں دیے تھے، ایجوکیشنل ریسٹرکشن نہیں دی، اور نو چوائس ان میرج دی تھی۔ تو جب لڑکیوں کو نالج نہیں رہی، اسلام نہ لڑکوں کو پتہ جاتے نہ لڑکیوں کو پتہ، تو میں خالی لڑکیوں کو کیوں ٹارگیٹ کروں؟ تو جب ہمیں نالج نہیں رہی اسلام کی، تو جب ہم اسکول کالج گئے تو وہاں سے ہمیں انفلکٹ ہوا فیمنزم کا۔ اب جب وہ فیمنزم کا انفلکٹ ہوا تو خالی وہ ہمیں کالج کے تھرو ہی نہیں ہو رہا، وہ ہمیں ایکچولی میں ماس اسکیل پہ ہو رہا ہے، نیٹ فلکس کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، اور بالی ووڈ کے تھرو، ہالی ووڈ کے تھرو۔ لیکن جب ماس اسکیل پہ انفلکٹ ہو رہا ہے تو کچھ ہی ہیں جو لڑکے لڑکیاں جو ریسرچ کر لیتے ہیں اسلام پہ، اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اور واپس اسلامک آئیڈیولوجیز کو اپنا سینٹر آف قلب کے سینٹر میں رکھ لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ وہ ماس اسکیل پہ انفلکٹ ہو رہا ہے، تو ہم تو صحیح ہو پا رہے اونلی 2-4 لوگ، تو ماس اسکیل پہ صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیٹ از مائی کوشچن۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے کہ وے فارورڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس نالج کو انٹرنلائز کرنا ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ جب رولز رائٹس نہیں مل رہے ہیں عورت کو ایک مسلم سوسائٹی میں بھی، تو بجائے اس کے کہ ہم واپس اسلام کی طرف جائیں اور اس کو اسٹڈی کریں، تو ہم اس ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی کو، ایک بوروڈ آئیڈیالوجی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان بورن مل گیا ہے، برتھ کے تو ایٹ برتھ ہی مل گیا اسلام ہمیں، یا ایک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں سارا کچھ نالج ہے جو کہ ایکچولی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ کلچر میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم خود اسٹڈی نہیں کریں گے، انٹرنلائز نہیں کریں گے، جب آپ ایک کانسیپٹ کو انٹرنلائز کر کے پریکٹس کرتے ہیں تو آپ چلتی پھرتی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ وہ آپ اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایز این انڈیویجول ہمیں خود سمجھنا ہے، انٹرنلائز کرنا ہے، تاکہ ہمارے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ الائن ہو جائیں اسلام کی ٹیچنگز کے ساتھ۔ اس وقت تو ایٹ این انڈیویجول لیول تو ہم یہی کر سکتے ہیں۔ باقی میث لیول پر، یہ بھی ایک میث لیول پر ہی چیز ہو رہی ہے کہ اس چیز کو، اس ٹاپک کو بتایا جا رہا ہے۔ جب آپ ایک ایز این انڈیویجول لیں گے تو آپ ایک فیملی کا پارٹ ہوں گے، آپ ایک فیملی کا پارٹ ہوں گے، آپ ایک آگے جا کر ایک فیملی کا پارٹ بنیں گے، آپ کے سارے معاملات اس بیس پر ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں آپ آٹومیٹیکلی اس چیز کو انٹرنلائز کر کے اسپریڈ کر رہے ہوں گے۔ جی اگلا سوال ہم ڈاکٹر فرحانہ سفیان سے لیتے ہیں، کائنڈلی انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال سے پہلے میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھائی نے بولا تھا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور قرآن کی آگے کی آیت اس میں یہ ہے کیونکہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھائی نے آدھی بات کہی، آدھی میں نے کمپلیٹ کر دی۔ سیکنڈ بات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی کی اس میں کیا ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔
جہالت کی جو رسومات تھی پہلے اسلام میں، عورتوں کے خلاف جاہلیت میں جو ہے بہت ظلم کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، اور اس طریقے کی بہت ساری جہالت کے بعد جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی کی حدیث کی بہترین اخلاق کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور مومنوں سے کامل ترین ایمان والا ہوں۔ تو دیکھیں، پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم ایک پرسپیکٹو سے لے کے چلیں گے کہ ہم فیمنزم کو ایک کرٹیسزم کے طریقے سے دیکھیں گے، تو یہ کرٹیسزم آتا کہاں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، مطلب اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو اور برے طریقے سے پیش نہ آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات کہتے ہیں، آپ مردوں کو ہدایت کی کہ اگر اپنی بیوی کی کسی عادت سے آپ ناخوش ہو تو دوسری خوبیوں کو دیکھو اور اس سے بغض نہ رکھو۔ اگر ہم اس پرسپیکٹو سے اسلام کے چلتے ہیں تو فیمنزم کو ہم کرٹکس کے طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام نے آلریڈی ہم مطلب فیمیلز کو وہ حق دے دیے جو ان کو نہیں تھے۔ جب گھر کے اندر انہیں رسپیکٹ مل جائے گی تو پھر وہ کسی ویسٹرن کلچر سے جو ہے انسپائرڈ نہیں ہوں گی۔ جب گھر کے اندر ان کو وراثت کا حق ایزیلی مل جائے گا تو پھر وہ باہر جانے کی کوشش نہیں کریں گی۔ طلاق کے مسئلے اتنے کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں، جب ان کو دینی اللہ کے رسول کے مطابق فوراً طلاق نہیں دی جاتی، اٹکا دیا جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری چیزوں میں پھنسا دیا جاتا ہے، تب جا کے وہ ویسٹرن کلچر کی طرف جو ہے وہ فیمیلز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ یہ ووٹ ڈالنا اور یہ سب چیزیں تو دیکھیے گا دوسرے پرسپیکٹو سے ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی اپنے دین کے حوالے سے اگر فیمنزم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو ہمیں پہلے مرد حضرات سے اس طریقے کے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جو حکم دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ گھر کے اندر پہلے ہمیں نافذ کرنے پڑیں گے۔ تو میرا یہ سوال تھا سسٹر رضیہ سے کہ آپ نے ویسٹرن کلچر کے بارے میں اور کس طریقے سے فیمنزم آیا، تو یہ تو آپ نے ایک روٹ کاز بتا دیا کہ اس طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ پر دیکھیں، عورتیں اپنے حق کے لیے تب لڑتی ہیں جب ان کو حق نہیں ملتا، جب ان کو ایزیلی اسلام وہ حق دے رہا ہے تو پھر وہ اپنے حق کے لیے کس بات پہ لڑیں گے، جب ان کو آلریڈی ساری چیزیں ایز اے پرنسس پروٹوکول جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ان کو مہر کے ساتھ دیا جاتا ہے، ان کو اتنی ساری رسپانسبلٹی دی جاتی ہیں۔ جب ہم یہ لٹریٹ نہیں کریں گے، ہم یہ ایجوکیشن نہیں دیں گے، تو پھر ایک کوشچن مارک بلٹ ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمارے سامنے کوشچن مارک آ جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہر گھر کے اندر یہ نالج ہونی چاہیے، اور مرد حضرات کو صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ عورتوں پر قوام ہے کیونکہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ڈومینیٹنگ نیچر کے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کچھ رولز بتائے ہیں کس طریقے سے ان کو رہنا ہے، اتنی اتھارٹی کے بعد بھی ان کو کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیث نہیں ہے، لیکن ابھی ٹائم اتنا ہی ہے، تو میرا سوال یہی تھا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں ہمیں جو بھی سٹارٹنگ بتائی تو وہ آپ کو اسلامک پرسپیکٹو سے جو ہے وہ کمبائن کر کے بتانی چاہیے تھی بیسیکلی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ جو اس سیشن کا پرپس تھا نا، وہ فیمنزم کو سمجھانا اس لیے تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس سوسائٹی میں آیا ہے اور کیا پروگرس کیا ہے اور کیسی شکل یہ اختیار کر چکا ہے، تاکہ آپ جو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس میں بھی بہت سارے رائٹس ہوں گے، بہت سارے اچھے آسپیکٹس ہوں گے جس کو دیکھ کر ہماری وہ عورتیں جن کو حقوق نہیں مل رہے ہوتے اس کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بتانا تھا کہ تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ سمجھ سکیں، یہ ایک ویگ چیز نہ رہ جائے ہمارے ذہن میں۔ فیمنزم کو ایکسپلین کرنے کا صرف یہ پرپس تھا، باقی جو میسج ہے وہ اس کا یہی ہے کہ فار ایگزامپل ایک اسلام ایک سسٹم ہے، آپ کو تمام حقوق اور ذمہ داریاں کلیئر کٹ بتاتا ہے۔ جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا آپ کے معاشرے میں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں کرتے ہیں ایز اے وومن یا ایز اے مین کہ ہم دوسری آئیڈیالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ شاید جیسے فیمنزم کوئی ایسی چیز ہے جو کہ وہ دے رہی ہے جو ہمیں اسلام نہیں دے پا رہا، ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہم اس اسلامک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ فیمنزم کو کلیئر کرنا ہے یا اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کا یہی مقصد ہے، اس پورے کے پورے سیشن کا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ فیمنزم ایک ایسی چیز ہے جس کا نام تو جانتے ہیں، جس کی ہم ہسٹری نہیں جانتے، تو ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے پہچاننا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، تب ہم اس کو کانفیڈنٹلی ریجیکٹ کر پائیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سوسائٹیز میں یہ رولز، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مرد کی نیچر ایسی ہوگی ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم کسی اور طرف نظر دوڑائیں،
کہ شاید کوئی اور سیویئر ہمیں مل جائے گا. ہمیں اسلام کے کو اپلائی کرنے کے لیے کی طرف جانا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوا ہے کہ جب اسلام کی امپلیمنٹیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے ویکیوم کریٹ ہوا تو ہم نے دوسری طرف منہ کر لیا. ہم نے فیمنزم کی طرف دیکھا کہ شاید یہ ہمیں بچائے گا. امپلیمنٹیشن کی انشورٹی تو فیمنزم بھی نہیں دے رہا نا ہمیں. اپلائی تو وہ بھی نہیں کر پایا اتنے سال کچھ. تو ہمیں اسلام کی طرف واپس جانا ہے, اسلام کو سمجھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں آئیں گی. آپ پھر صرف حقوق کو طلب نہیں کریں گے. whenever you listen or you talk about feminism, کہیں پر بھی رسپانسبلٹیز کی بات کیوں نہیں ہوتی کہ فیمنزم میں یہ رسپانسبلٹیز ہیں. ہمیشہ صرف حقوق کی بات ہوتی ہے. اسی لیے یہ ایک انڈیویجول سینٹرڈ سسٹم ہے, سسٹم نہیں ہے, ایک موومنٹ ہے کہ وہ آپ کو انڈیویجولزم کی طرف لے آتی ہے. تو اس کا یہی مقصد ہے کہ اسلام آپ کو دونوں طرف بیلنس کرنا سکھائے گا. آپ کو جہاں پر رائٹس دے گا, انشور کرے گا, پرنسس ٹریٹمنٹ انشور کرے گا, وہاں پر آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی, وہاں پر آپ کو اوبیڈینٹ بھی ہونا پڑے گا. تو وہ ساری چیزیں بھی آئیں گی. تو اسلام ایک بیلنس سسٹم ہے. جب آپ یہ چاہیں گے کہ ہمیں صرف رائٹس ملتے جائیں تو جب آپ کی انٹرنلائزڈ رائٹس ہوئے ہوں گے نا, جب آپ کے انٹرنل آپ کو ڈیفenس سکھا دیا جائے گا کہ آپ نے بس لڑنا ہے اپنے رائٹس کے لیے, تو پھر آپ کو فیمنزم بہت زیادہ جو ہے وہ لگے گا, خوبصورت لگے گی ایک چیز. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو سمجھیں اور دونوں چیزوں کے ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ ایکچولی فیمنزم میں کا اسٹرکچر اندر سے بہت کھوکھلا ہے. وہ ایونچولی اٹ از ڈیسٹینڈ ٹو فال, اور وہ ڈھہ جائے گا کسی بھی ٹائم پر. لیکن ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں. ہم کانسٹنٹلی اس سسٹم ہمارا برباد بھی ہو رہا ہے, ہم اس کے نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر پا رہے. اس کی ہسٹری کو ایکسپلین کرنے کا مقصد صرف یہ تھا. اسلام کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے, اور یہ آپ لوگوں کو وے فارورڈ جو بتایا گیا ہے وہ انٹرنلائز ڈاٹا کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم سب اسٹڈی کریں, جینڈر رولز کو سمجھیں, ان کی سوشل فیبرک میں امپورٹنس سمجھیں اور اس چیز کو انٹرنلائز کریں. فیمنزم آٹومیٹیکلی نکل جائے گا کیونکہ اس کی گنجائش ہی نہیں بچے گی. جی جزاک اللہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں فیصل اقبال سے. فیصل اقبال کائنڈلی انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ اسلامک فیمنزم اس کو گلیمرائز کیسے کیا جائے, کیونکہ فیمنزم کو اب ختم تو کر نہیں سکتے. ہر جگہ سے ہماری طرف آ رہا ہے وہ, کیونکہ اس میں اٹریکشن ہی اتنی ہے. تو اس کے مقابلے میں ہم اسلامک فیمنزم کو کیسے گلیمرائز کر سکتے ہیں, یعنی ہر کوئی تک اویلیبل ہو, ہر کسی تک, ہر کلاس کے لوگ انسان تک اویلیبل ہو, تو اس کی طرف چلا ہے. فیمنزم بیسیکلی رولز کی بات ہے نا, حدود کی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری, رسپانسبلٹیز, یہ ہم کیسے لوگوں کو بتائیں, اس کو گلیمرائز کس طرح کریں گے تاکہ اٹریکٹ ہو کے اس کی طرف کھینچے چلے آئیں خود ہی. ویسے تو ہم پڑھا کے بھی تو سمجھ نہیں آتی, ذہن ہمارے اس طرح کے ہوئے. اسلامک فیمنزم ایک بے ڈھنگی سی ٹرمینالوجی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اسلام کو ہی گلیمرائز کرنا ہے. جب آپ اسلام کو پریکٹس کریں گے, چاہے ایک انڈیویجول کی بیس حد تک ہی کریں, وہ خود ہی گلیمرائز ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کو اس قدر بیلنس پرووائڈ کرتا ہے. جب ہم اگر کمپلیٹلی اسلام کو اپلائی کر لیں اپنی زندگیوں میں, چاہے وہ ایک انڈیویجول ہی ہو, تو وہ اسلام خود اپنے آپ کو گلیمرائز کر لیتا ہے. باقی پریکٹس کریں اس کو اور اس چیز کی کو سمجھیں. جب ہم سمجھ لیں گے, کمپلیٹ نالج حاصل کریں گے, اس کے بعد ہم اس چیز کو پریچ کریں, سکھائیں, اس کو بتائیں, تو اس میں خود آٹومیٹیکلی اٹریکشن ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ فیمنزم میں اٹریکشن ہے کیونکہ وہ ہمیشہ حقوق کی بات کرتی ہے. تو جو انڈیویجول مینٹیلٹی بن چکی ہے ہماری انڈیویجولزم کی, کہ صرف ہم اپنے حقوق کی بات کریں, تو اس لیے ان کو گلیمرائز لگتا ہے. تو جب ایک مومن ہوگا اور خود اس کو بیلنس کی اور اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ بیلنس ضروری ہے, صرف رائٹس کی بات نہیں ہوتی, رسپانسبلٹیز کی بھی بات ہے, تو وہ خود ہی ان کے لیے, ایسے ذہنوں کے لیے خود ہی اٹریکٹیو بن جائے گا اسلام بھی. جی ہم اب سیشن اینڈ کرنے جاتے ہیں, اور اگر کسی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ فیڈ بیک فارم کے تھرو اپنا سوال ہم تک پہنچائے. جزاک اللہ خیر فار دا سیشن.